قارون کے نام سے تو یقیناً ہر کوئی واقف ہے، لیکن قارون کون تھا؟ اس کے خزانوں کا کیا حال تھا؟ اس نے اللہ تعالیٰ کی کیا نافرمانی کی اور اس کا انجام کیا ہوا؟ اس بات کو بہت کم لوگ جانتے ہیں۔ آج کی ویڈیو میں آپ کو قارون کے بارے میں مکمل تفصیلات بتائیں گے، لہٰذا ویڈیو کو آپ نے اسکپ نہیں کرنا اور آخر تک لازمی دیکھنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، آپ کو بتاتے چلیں کہ قارون حضرت موسیٰ علیہ السلام کے چچا یسہر کا بیٹا تھا۔ بہت ہی شکیل اور خوبصورت آدمی تھا، اسی لیے لوگ اس کے حسن و جمال سے متاثر ہو کر اس کو منور کہا کرتے تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ اس میں یہ کمال بھی تھا کہ وہ بنی اسرائیل میں تورات کا بہت بڑا عالم اور بہت ہی ملنسار و بااخلاق انسان تھا، اور لوگ اس کا بہت ہی ادب و احترام کرتے تھے۔ لیکن بے شمار دولت اس کے ہاتھ میں آتے ہی اس کے حالات میں ایک دم تغیر پیدا ہو گیا، اور سامری کی طرح منافق ہو کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بہت بڑا دشمن ہو گیا اور اعلیٰ درجے کا متکبر اور مغرور ہو گیا۔ یہی وجہ ہے کہ جہاں پر فرعون اور نمرود کا نام آتا ہے، وہیں پر قارون کا نام بھی لیا جاتا ہے، کیونکہ اس کا شمار بھی اللہ تعالیٰ کے چوٹی کے نافرمانوں میں ہوتا ہے۔ دوستوں، یاد رہے کہ دولت کی کثرت انسان کو اندھا کر دیتی ہے۔ دولت کا نشہ ہی ایسی چیز ہے کہ جس کے نشے میں انسان اپنے رب کو بھی بھلا بیٹھتا ہے، اور ایسا ہی قارون کے ساتھ ہوا کہ جب دولت ہاتھ آئی تو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی مخالف اور دشمن ہو گیا۔ روایات میں آتا ہے کہ جب زکوٰۃ کا حکم نازل ہوا تو قارون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے روبرو یہ عہد کیا کہ وہ اپنے تمام مالوں میں سے 1000واں حصہ زکوٰۃ نکالے گا، مگر جب اس نے مالوں کا حساب لگایا تو ایک بہت بڑی رقم زکوٰۃ کی نکلی۔ یہ دیکھ کر اس پر ایک دم حرص و بخل کا بھوت سوار ہو گیا، اور نہ صرف زکوٰۃ کا منکر ہو گیا بلکہ عام طور پر بنی اسرائیل کو بہکانے لگا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس بہانے تمہارے مالوں کو لے لینا چاہتے ہیں۔ دوستوں، روایات میں آتا ہے کہ قارون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایک عورت کو دولت کی لالچ دے کر تہمت بھی لگوائی تھی۔ یہ مکمل واقعہ کیا ہے آگے چل کر آپ کو بتائیں گے۔ پہلے آپ کو قارون کے خزانے کے بارے میں بتاتے ہیں۔ دوستوں، قارون کے خزانوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ ہم نے قارون کو اتنے خزانے دیے تھے کہ ان خزانوں کی کنجیاں ایک مضبوط اور طاقتور جماعت بمشکل اٹھا سکتی تھی۔ اور اس بات کا ذکر قرآن مجید کی سورہ قصص میں یوں آیا ہے۔ ترجمہ: بے شک قارون موسیٰ کی قوم سے تھا، پھر اس نے قوم پر زیادتی کی اور ہم نے اس کو اتنے خزانے دیے جن کی کنجیاں اٹھانا ایک طاقتور جماعت پر بھاری تھی۔ دوستوں، اب خود ہی اندازہ لگا لیں کہ جن خزانوں کی کنجیاں ایک جماعت اٹھاتی ہو وہ خزانے کتنے زیادہ اور کتنے بڑے ہوں گے، اور بعض روایات میں اونٹوں کی جماعت بتایا گیا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ قارون کے خزانے بہت وسیع تھے، لیکن اس نے اپنے خزانوں پر گھمنڈ کیا اور غرور کیا، جس کی وجہ سے اللہ کے عذاب میں پکڑا گیا۔ حالانکہ اس کو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے نصیحت بھی فرمائی، لیکن اس پر آپ کی نصیحت کا کچھ اثر نہیں ہوا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قارون کو جو نصیحت فرمائی وہ یہ ہے کہ جس کو قرآن مجید نے بھی بیان فرمایا ہے۔ اسی غیر خواہی والی نصیحت کو سن کر قارون حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دشمن ہو گیا۔ ذرا ملاحظہ کیجئے کہ کتنی مخلصانہ اور کس قدر پیاری نصیحت ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قارون اور اپنی قوم کو فرمائی۔ سورہ قصص میں اس نصیحت کا ذکر یوں آیا ہے۔ ترجمہ: جب اس سے اس کی قوم نے کہا، اتراؤ نہیں، بے شک اللہ اترانے والوں کو پسند نہیں کرتا، اور جو مال تجھے اللہ نے دیا ہے اس کے ذریعے آخرت کا گھر طلب کر، اور دنیا سے اپنا حصہ نہ بھول، اور احسان کر جیسا اللہ نے تجھ پر احسان کیا، اور زمین میں فساد نہ کر، بے شک اللہ فسادیوں کو پسند نہیں کرتا۔ لیکن دوستوں، قارون نے اپنے مال کے گھمنڈ میں اس مخلصانہ نصیحت کو ٹھکرا دیا اور خوب بن سنور کر تکبر اور غرور سے اتراتا ہوا قوم کے سامنے آیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بدگوئی اور ایذا رسائی کرنے لگا۔ دوستوں، جب قارون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مخالفت کی تو آپ کا دشمن ہو گیا اور آپ کے خلاف مختلف چالیں کرنے لگا، یہاں تک کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے لوگوں کو برگشتہ کرنے کے لیے اس خبیث نے یہ گندی اور گھناؤنی چال چلی کہ ایک عورت کو بہت زیادہ مال و دولت دے کر آمادہ کر لیا کہ وہ آپ پر بدکاری کا الزام لگائے۔ چنانچہ عین اس وقت جب کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام وعظ فرما رہے تھے، قارون نے آپ کو ٹوکا کہ فلانی عورت سے آپ نے بدکاری کی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اس عورت کو میرے سامنے لاؤ۔ چنانچہ وہ عورت بلائی گئی تو حضرت موسیٰ نے فرمایا کہ اے عورت، اس اللہ کی قسم جس نے بنی اسرائیل کے لیے دریا کو پھاڑ دیا اور عافیت و سلامتی کے ساتھ دریا کے پار کرا کر فرعون سے نجات دی، سچ سچ کہہ دے کہ واقعہ کیا ہے۔
حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جلال سے عورت سہم کر کانپنے لگی اور اس نے مجمع عام میں صاف صاف کہہ دیا کہ اے اللہ عز و جل کے نبی، مجھ کو قارون نے کثیر دولت دے کر آپ پر بہتان لگانے کے لیے آمادہ کیا ہے۔ اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام آبدیدہ ہو کر سجدہ شکر میں گر پڑے اور بحالت سجدہ آپ نے یہی دعا مانگی کہ یا اللہ، قارون پر اپنا قہر و غضب نازل فرما دے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے زمین کو حکم دیا کہ اے زمین، تو اس کو پکڑ لے، تو قارون ایک دم گھٹنوں تک زمین میں دھس گیا۔ پھر آپ علیہ السلام نے دوبارہ زمین سے یہی فرمایا تو وہ کمر تک زمین میں دھس گیا۔ یہ دیکھ کر قارون رونے اور بلبلانے لگا اور قرابت اور رشتہ داری کا واسطہ دینے لگا، مگر آپ علیہ السلام نے کوئی التفات نہ فرمایا، یہاں تک کہ وہ بالکل زمین میں دھس گیا۔ دو منوس آدمی جو قارون کے ساتھی ہوئے تھے لوگوں سے کہنے لگے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قارون کو اس لیے دھسا دیا ہے تاکہ قارون کے مکان اور اس کے خزانوں پر خود قبضہ کر لیں۔ تو آپ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی کہ قارون کا مکان اور خزانہ بھی زمین میں دھس جائے۔ چنانچہ قارون کا مکان جو سونے کا تھا اور اس کا سارا خزانہ سبھی زمین میں دھس گیا۔ واللہ تعالی عالم و رسول عالم۔ اسی حوالے سے قرآن پاک میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، ترجمہ، تو ہم نے اسے اور اس کے گھر کو زمین میں دھسا دیا تو اس کے پاس کوئی جماعت نہ تھی جو اللہ کے مقابلے میں اس کی مدد کرتی اور نہ وہ خود مدد کر سکا۔ دوستوں، روایات میں آتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مجمع سے فرمایا کہ جو قارون کا ساتھی ہو وہ قارون کے ساتھ ٹھہرا رہے اور جو میرا ساتھی ہو وہ قارون سے جدا ہو جائے۔ چنانچہ دو خبیثوں کے سوا تمام بنی اسرائیل قارون سے الگ ہو گئے۔ پھر حضرت موسیٰ نے زمین کو حکم دیا کہ اے زمین، تو اس کو پکڑ لے، تو قارون نے ایک دم گھٹنوں تک زمین میں دھس گیا۔ پھر آپ نے دوبارہ زمین سے یہی فرمایا تو وہ کمر تک زمین میں دھس گیا۔ یہ دیکھ کر قارون رونے اور بلبلانے لگا اور قرابت و رشتہ داری کا واسطہ دینے لگا، مگر آپ نے کوئی التفات نہ فرمایا، یہاں تک کہ وہ بالکل زمین میں دھس گیا۔ وہ منوس آدمی جو قارون کے ساتھی ہوئے تھے لوگوں سے کہنے لگے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قارون کو اس لیے دھسا دیا ہے تاکہ قارون کے مکان اور اس کے خزانوں پر خود قبضہ کر لے۔ تو آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی کہ قارون کا مکان اور خزانہ بھی زمین میں دھس جائے۔ چنانچہ قارون کا مکان جو سونے کا تھا اور اس کا سارا خزانہ سبھی زمین میں دھس گیا۔ دوستوں، یاد رہے کہ اللہ تعالیٰ کی پکڑ بڑی سخت ہے اور جب اللہ تعالیٰ کے غضب کا کوئی شکار ہوتا ہے تو کوئی بھی اس کو بچانے والا نہیں ہوتا۔ لیکن یاد رکھیں، جو لوگ ظالم ہوتے ہیں ہدایت ان کے نصیب میں نہیں ہوتی۔ دوستوں، آپ کو بتاتے چلیں کہ قرآن کریم کی 28ویں سورہ قصص کی آیات 76 تا 83 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قارون کا تذکرہ فرمایا ہے۔ وہ آیات آپ ملاحظہ کر چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قارون کو کس طرح سے نشان عبرت بنایا۔ آئیے آپ کو بتاتے ہیں کہ مفسرین نے ان آیات کی کیا تشریح فرمائی ہے اور ایک مسلمان کے لیے اس واقعے میں کیا سبق موجود ہے۔ دوستوں، سورہ قصص کے شروع میں اللہ تعالیٰ نے فرعون کے تکبر اور فساد کا ذکر کیا اور اخیر صورت میں ایک دوسرے متکبر اور مفسد یعنی قارون کا ذکر کرتے ہیں کہ فرعون کی طرح قارون بھی تکبر اور فساد فی الارض کی وجہ سے تباہ اور برباد ہوا۔ یا یوں کہو کہ گزشتہ آیات میں یہ بتلایا کہ متاع دنیا ہیج ہے اور چند روزہ ہے اور فانی ہے اور گزرگاہ ہے اور آرائش ہے اور اس کے شیدائی گمراہ ہے۔ دوستوں، ان آیات میں قارون کا جو قصہ ذکر ہوا ہے کہ قارون حیات دنیوی کے مال و منال کے نشے میں کس درجے مغرور تھا، لیکن اس کا مال و متاع اس کے کام نہ ہے۔ اس قصے کے بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اہل دنیا اس سے عبرت پکڑیں کہ دنیا کے چند روزہ مال و دولت پر تفاخر اور تکبر کا اور دنیاوی زندگی پر اطمینان کا انجام کیا ہوتا ہے۔ بعض مفسرین کے نزدیک یہ مقصد بھی ہو سکتا ہے کہ جس طرح فرعون کا قصہ موسیٰ علیہ السلام کے دلائل نبوت اور براہین رسالت پر مشتمل تھا، اسی طرح قارون کا قصہ بھی موسیٰ علیہ السلام کی نبوت و رسالت کی دلیل ہے۔ اس لیے کہ قارون کا ماں گھر کے اور ماں خزانوں کی زمین میں دھسنا موسیٰ علیہ السلام کی بددعا سے ہوا، جس کو تمام شہر نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ معجزہ عصا کی طرح یہ معجزہ بھی سب کے سامنے ظاہر ہوا، جس سے موسیٰ علیہ السلام کی نبوت اور رسالت روز روشن کی طرح واضح ہو گئی۔ دوستوں، یاد رہے کہ موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام خدا کے دو برگزیدہ رسول اور درویش تھے جن کا مقابلہ فرعون اور قارون سے تھا۔ اول ذکر صاحب اقتدار اور فرما روائے سلطنت تھا اور دوسرا دولت و ثروت کے خزانوں کی کنجیوں کا مالک تھا۔ خداوند عالم نے اپنی قدرت کاملہ سے دنیا کے سب سے بڑے دو متکبروں اور دو مفسدوں کو اپنی بارگاہ کے دو درویشوں کے ہاتھ سے ایسا تباہ کیا اور برباد کیا کہ دنیا نے دیکھ لیا کہ دنیا کا جاہ و جلال اور دنیا کا مال و منال سب ہیج ہے، اصل چیز آخرت کی لازوال نعمتیں ہیں۔ دوستوں، روایات بتاتی ہیں کہ پہلا متکبر اور مغرور جو سلطنت کے نشے میں چور تھا،
یعنی فرعون وہ قبطی تھا، اور دوسرا مغرور جو مال و دولت کے نشے میں چور تھا یعنی قارون وہ سبتی تھا، اور موسیٰ علیہ السلام کا چچا زاد بھائی تھا۔ پہلا مغرور دریا میں غرق ہوا اور دوسرا مغرور زمین میں دھسایا گیا۔ فرعون کا غرق ہونا موسیٰ علیہ السلام کا بحری معجزہ تھا، اور قارون کا قصف موسیٰ علیہ السلام کا بری معجزہ تھا۔ دوستوں، فرعون نے سلطنت کے زعم میں قبول ہدایت سے انحراف کیا، اور قارون نے مال و دولت کے نشے میں اتباع ہدایت سے گریز کیا۔ دیکھ لو کہ دونوں کا کیا انجام ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ واضح فرما دیا کہ اللہ کے قہر اور عذاب سے نہ سلطنت بچا سکتی ہے اور نہ مال و دولت، لہٰذا اس کی حرص اور طمع میں پڑنا بڑا برا ہے، اور دنیاوی مال و دولت کو خوش نصیبی سمجھنا بھی غلط ہے، جیسا کہ آئندہ آیت میں اہل علم کی نصیحت سے واضح ہوتا ہے۔ دوستوں، روایات بتاتی ہیں کہ قارون اگرچہ موسیٰ علیہ السلام کا چچا زاد بھائی تھا، لیکن سامری کی طرح منافق تھا۔ وہ بہت بڑا مالدار تھا، کثرت مال کی وجہ سے غرور اور تکبر میں مبتلا ہو گیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام پر حسد کرنے لگا۔ ایک عورت کو رشوت دے کر اس پر آمادہ کیا کہ مجمع عام میں موسیٰ علیہ السلام پر زنا کی تہمت لگائے۔ چنانچہ اس عورت نے جب موسیٰ علیہ السلام پر تہمت لگائی تو موسیٰ علیہ السلام کام گئے اور اس عورت کو خدا تعالیٰ کی قسم دے کر کہا کہ سچ بتا، بات کیا ہے؟ اس عورت نے سچ سچ کہہ دیا کہ قارون نے مجھے اس قدر مال دے کر اس پر آمادہ کیا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام سجدے میں گر پڑے اور قارون کے حق میں بد دعا کی۔ یہ واقعات تفصیل کے ساتھ آپ ملاحظہ کر چکے ہیں۔ دوستوں، یہ بات یاد رکھنے کی ہے کہ قارون موسیٰ علیہ السلام کا قریبی رشتہ دار تھا، مگر قرابت کام نہ آئی۔ ایمان لاتا تو عزت پاتا۔ اشارہ اس طرف ہے کہ ہدایت اور جلالت سب اللہ کی طرف سے ہے، قرابت اور اجنبیت پر موقوف نہیں۔ غرض یہ کہ آئندہ آیت میں ایک مغرور دولت مند کا قصہ سناتے ہیں کہ ان کو یہ خوف تھا کہ اگر ہم نے اسلام اختیار کر لیا تو قوم ہم سے برسرے پر خاش ہو جائے گی، اور جو کچھ مال و منال اور جاگیر وغیرہ اس وقت ہمارے ہاتھ میں ہے وہ سب چھین لیں گے اور ہم مفلس اور فقیر ہو جائیں گے۔ گویا کہ ان کی دولت مندی ایمان لانے میں ان کی سد راہ بنی۔ دوستوں، قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے قارون کا قصہ سنا کر یہ بتلا دیا کہ مال و زر کے لالچ میں حق کی دعوت کو رد کرنے کا انجام ایسا ہوتا ہے جیسا کہ قارون کا ہوا۔ دوستوں، جب نیک لوگوں نے قارون کو یہ نصیحتیں کی جن کا ذکر ہوا تو قارون یہ سن کر جواب میں بولا کہ مجھ کو جو کچھ مال و دولت ملا ہے وہ میری علمی قابلیت اور فہم و فراست کا نتیجہ ہے۔ خدا کے نیک بندوں نے قارون کو یہ نصیحت کی کہ یہ مال و دولت خدا تعالیٰ کی دی ہوئی نعمت ہے، اس کو آخرت کا توشہ بنا۔ وہ مغرور بولا کہ یہ مال و متاع تو مجھ کو اپنے علم و دانش اور حسن تدبر سے ملا ہے، دن رات جدوجہد کر کے اپنے کاروبار سے کمایا ہے۔ یہ مال میرا کمایا ہوا ہے، میں اس کا مالک ہوں، جس طرح چاہوں خرچ کروں، جو حاجت مند ہیں وہ آپ کمائیں۔ دوستوں، اگر غور کیا جائے تو آج کل کے مغرور اور سنگ دل دولت مند بھی اسی قسم کی باتیں کرتے ہیں، یا یوں کہو کہ مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میری لیاقت اور قابلیت اور صلاحیت دیکھ کر مجھ کو یہ دولت دی ہے اور میں اس کا مستحق ہوں۔ فضیلت اور استحقاق کی بنا پر مجھ کو دولت و ثروت ملی ہے اور پھر میں نے اس میں بڑی محنت کی ہے، بلا مشقت اور بلا محنت کے یوں ہی نہیں مل گئی۔ دوستوں، روایات بتاتی ہیں کہ قارون نے جواب دیا کہ اب موسیٰ علیہ السلام کے حکم اور تمہارے مشورے کے مطابق کس طرح خدا کے نام پر اس دولت کو خرچ کر ڈالوں۔ یاد رکھیں، جس علم و دانش اور قابلیت اور صلاحیت پر اترا رہے ہو اور جس پر اکڑ رہے ہو وہ بھی خدا ہی کی دی ہوئی ہے، اور جن اعضاء اور جو اراح سے آپ نے اس مال و دولت کے کمانے میں دوڑ دھوپ کی ہے وہ بھی خدا ہی کی پیدا کردہ اور عطا کردہ ہے، اور محنت اور مشقت کی قدرت اور قوت بھی خدا ہی کی دی ہوئی ہے۔ تم تو اپنے وجود کے بھی مالک اور مختار نہیں، اور تمہاری تندرستی اور بیماری بھی تمہارے اختیار میں نہیں، پھر خدا کے مقابلے میں یہ تکبر اور غرور کیا؟ اور جب خدا کا رسول موسیٰ علیہ السلام تم کو خدا کا پیغام پہنچاتا ہے کہ ہماری عطا کردہ نعمتوں کے یہ حقوق اور فرائض ہیں، ان کو ادا کرو اور فقراء و مساکین پر صدقہ اور خیرات کرو، تو حکم خداوندی سن کر یہ تمہارا سر ہلانا کیسا؟ غرض یہ کہ جب قارون نے ناصحین کی نصیحتیں سن کر یہ جواب دیا تو خدا تعالیٰ اس کے جواب میں فرماتے ہیں، کیا اس نادان کو یہ معلوم نہیں کہ اللہ تعالیٰ اس سے پہلے بہت سی گزشتہ امتوں کو غارت کر چکا ہے جو قوت و طاقت میں اور مال کے جمع کرنے میں اس سے کہیں زیادہ تھی، اور قوت اور مال و دولت ان کو ہلاکت سے نہ بچا سکی۔ ان کے مقابلے میں قارون کی کیا ہستی ہے؟ قارون کو چاہیے کہ ان سے عبرت پکڑے کہ جس طرح پہلی امتیں مال و دولت کے نشے میں منم حقیقی کو بھول گئیں اور اس کے احکام سے سرتابی کے جرم میں ہلاک اور تباہ ہو چکی ہیں، اسی طرح مال و دولت کے غزا میں منم حقیقی کے حکم سے سرتابی میری ہلاکت اور تباہی کا بھی سبب بن سکتی ہے۔ پہلی امتوں کی تباہی سے قارون کو سمجھ لینا چاہیے کہ قوت و طاقت اور مال و دولت اللہ کی رضا اور محبت کی دلیل نہیں، ورنہ اللہ ان کو ہلاک نہ کرتا۔
معلوم ہوا کہ اصل جرم کفر اور ناشکری اور ناسپاہی ہے، اور قیامت کے دن اہل جرم سے ان کے جرائم کے متعلق تحقیق حال یعنی علم حاصل کرنے کے لیے سوال نہیں کیا جائے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو مجرمین کے گناہوں کی کیفیت خوب معلوم ہے۔ اس کو سوال کرنے اور پوچھنے کی ضرورت نہیں، البتہ توبیخ اور سرزنش کے لیے ان سے سوال اور باز پرس ہوگی، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ قیامت کے دن فرشتے مجرموں سے سوال نہ کریں گے، ان کی پیشانی کے نشان سے پہچان لیں گے، کیونکہ یہ لوگ سیاہ رو اور نیلگوں چشم میں مشہور ہوں گے، اپنی علامت سے پہچانے جائیں گے، جیسا کہ قرآن پاک میں بھی ارشاد ہے۔ ترجمہ کہ قیامت کے دن اس قسم کے مجرموں سے کوئی سوال نہ ہوگا، بغیر سوال اور بغیر حساب کے دوزخ میں ڈال دیے جائیں گے، یعنی ان کے گناہ اور جرم اس قدر کثیر تعداد میں ہوں گے کہ پوچھنے کی ضرورت نہ ہوگی، یا یوں کہیے کہ ہماری سنت جاریہ یہ ہے کہ ایسے مجرمین کو بغیر پوچھ گچھ کے ہی دنیا میں کیفر کردار کو پہنچا دیا جاتا ہے، اور آخرت کے سوال اور وہاں کی پوچھ گچھ الگ رہی۔ مطلب یہ کہ فی الحال دنیا میں ایسے مجرموں کو یکلخت عذاب سے ہلاک کر دیا جاتا ہے، اور آخرت کا سوال اپنے وقت پر ہوگا۔ دوستوں، مفسرین فرماتے ہیں کہ جب وقت آ جاتا ہے تو مجرموں سے کچھ نہیں پوچھا جاتا، یعنی ان کا کوئی عذر نہیں سنا جاتا۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ قارون نے نہ تو گزشتہ اہل دولت و ثروت کی تباہی اور ہلاکت سے عبرت پکڑی، اور نہ اپنی قوم کی ناصحین کی نصیحت سنی، اور اپنے غرور اور نخوت پر قائم رہا۔ بس نبوت یہاں تک پہنچی کہ ایک روز قارون اپنی قوم بنی اسرائیل پر زیب و زینت کے ساتھ آراستہ ہو کر نکلا، تاکہ لوگوں کے سامنے اپنی شان و شوکت کا مظاہرہ کرے۔ چنانچہ جب وہ اس زیبائش اور آرائش کے ساتھ نکلا تو دیکھنے والوں کی آنکھیں متحیر ہونے لگی، تو جو لوگ دنیا کے طالب اور راغب تھے وہ اس شان و شوکت اور دبدبے کو دیکھ کر کہنے لگے، کاش ہم کو بھی ایسا ہی مال و منال اور جاہ و جلال ملتا جو قارون کو دیا گیا ہے۔ بے شک قارون بڑی نصیبہ والا ہے کہ اس کو یہ بخت اور دولت حاصل ہے۔ ان لوگوں کی نظر آخرت کی نعمت سے چوک گئی اور اس دنیا فانی کی ظاہری زینت کی تمنا کرنے لگے، اور جن لوگوں کو صحیح علم اور فہم عطا کیا گیا تھا اور صبر اور قناعت اور توکل وغیرہ کی حقیقت کو جانتے تھے، جیسے حضرت یوشع علیہ السلام اور ان کے اصحاب، انہوں نے ان جہال تمنا کرنے والوں سے کہا، افسوس اور صد افسوس تم پر اے طالبان دنیا اور گرفتاران حرص و طمع، اس دنیا فانی پر کیا للچاتے اور رال ٹپکاتے ہو؟ خدا کا ثواب اس دنیا کی مال و دولت اور اس کی شان و شوکت اور زیب و زینت سے لاکھوں درجے بہتر ہے، اور یقین رکھو کہ اللہ کا ثواب اس دنیا کے اس شخص کے واسطے ہے جو خدا اور رسول پر ایمان لائے اور نیک کام کرے۔ ایمان اور عمل صالح کے مقابلے میں دنیا کی کچھ ہستی نہیں، اور قارون کے پاس جو ہے وہ تو ہیج در ہیج ہے۔ ایمان اور اعمال کا اجر قیاس اور گمان سے باہر ہے، اور نہیں اترتا علماء کا یہ کلمہ نصیحت کسی دل میں مگر صبر کرنے والوں کے دل میں، جنہوں نے دنیا کی حرص اور طمع سے صبر کیا۔ دوستوں، یاد رہے کہ ایمان اور عمل صالح کی دولت صبر کرنے والوں ہی کو ملتی ہے، اور آخرت کی لازوال نعمتیں دنیا سے صبر کرنے والوں ہی کو ملتی ہیں۔ پس جب قارون دنیا سے صبر نہ کر سکا اور دل سے ایمان بھی نہ لائے اور علماء و صلحاء کی نصیحت بھی نہ سنی اور موسیٰ علیہ السلام کے حسد میں گرفتار ہو گیا، تو ہم نے قارون کو ماں اس کے مکان کے جس میں اس کے تمام خزانے تھے زمین میں دھسا دیا، ساری بڑائی یک لخت خاک میں مل گئی۔ دوستوں، مفسرین فرماتے ہیں کہ قارون ماں خزانوں کی زمین میں دھسا دیا گیا۔ اگر فقط قارون کو دھسایا جاتا اور خزانے بطور مال غنیمت چھوڑ دیے جاتے تو ممکن تھا کہ کوئی بدباطن حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جناب میں مال کی حرص اور طمع کا گمان کر بیٹھتا۔ روایات بتاتی ہیں کہ قارون نے نہ صرف زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا بلکہ کہنے لگا کہ اے بنی اسرائیل، یہ شخص یعنی موسیٰ علیہ السلام نماز کا حکم لے کر آیا ہے اور اس کے علاوہ اور احکام لے کر آیا ہے، تم نے برداشت کر لیا، اب یہ زکوٰۃ کا حکم لے کر آیا ہے، اس کا مقصد یہ ہے کہ تمہارے مال ہضم کر جائے۔ اور اپنے خاص مجمع میں بولا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ موسیٰ علیہ السلام کو قوم میں رسوا کروں کہ اس کی کوئی بات نہ سنے، اور تدبیر یہ کی کہ ایک بدکار عورت کو ایک کثیر رقم دے کر اس بات پر آمادہ کیا کہ وہ بھرے مجمع میں موسیٰ علیہ السلام پر زنا کی تہمت لگائے۔ روایات کے مطابق یہ بات اندرونی طور پر طے پائی گئی۔ دوسرے یا تیسرے دن موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو امر نہیں بیان فرما رہے تھے، اسی میں یہ بیان کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ کا حکم یہ ہے کہ جو شادی شدہ شخص زنا کرے گا اس کو رجم سنسار کیا جائے گا۔ تو قارون کا کوئی آدمی کھڑا ہوا اور بولا، اگرچہ تم ہی ہو؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، ہاں۔ اس پر قارون کے لوگوں نے اس عورت کو بلوایا اور اس عورت نے بھرے مجمع میں موسیٰ علیہ السلام پر زنا کی تہمت لگائی۔ یہ واقعہ آپ پہلے ملاحظہ کر چکے ہیں۔ دوستوں، قارون کے بارے میں حدیث میں ہے
کہ وہ قیامت تک زمین میں دھستا رہے گا۔ حافظ عسقلانی فتح الباری میں فرماتے ہیں کہ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ زمین قارون کے جسم کو نہیں کھائے گی۔ ابن عباس سے مروی ہے کہ قارون ملعون بقدر اپنے قد کے روزانہ زمین میں دھستا رہے گا، یہاں تک کہ جب قیامت کے لیے نفخ صور ہوگا تب بالکل زمین کے نیچے پہنچ جائے گا۔ یاد رہے کہ جب قارون اس ذلت و خواری کے ساتھ زمین میں دھسا تو کوئی ایسی جماعت اور پارٹی نہ ہوئی جو اس کی مدد کرتی اور اللہ کے عذاب سے اس کو بچاتی، اور نہ وہ بذات خود اپنے سے عذاب کو روکنے والوں میں سے ہوا۔ دوستوں، خدا کے انتقام کو کون روک سکتا ہے؟ یعنی وہ نہ خود اپنے سے عذاب کو روک سکتا ہے اور نہ اس کی پارٹی روک سکتی۔ اور اسی ذلت و خواری کی ابتدا اس سے ہوئی کہ موسیٰ علیہ السلام نے قارون کو زکوٰۃ دینے کا حکم دیا تو قارون نے انکار کر دیا اور یہ کہا کہ یہ خزانہ میں نے اپنی قابلیت اور صلاحیت اور جدوجہد سے حاصل کیا ہے، میں کیوں اس کی زکوٰۃ دوں؟ دوستوں، کہتے ہیں کہ زکوٰۃ کے انکار کے بعد تمرد اور سرکشی کا مادہ بڑھتا گیا۔ نوبت یہاں تک پہنچی کہ زمین میں ماں خزانوں کے دسا دیا گیا۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ صدیق اکبر نے جو منکرین زکوٰۃ کے ساتھ معاملہ فرمایا، غالباً قارون کا واقعہ ہی ان کی نظروں کے سامنے ہوگا۔ امت محمدیہ کو اس فتنے اور وبال سے محفوظ رکھنے کے لیے منکرین زکوٰۃ کے ساتھ مرتدین جیسا معاملہ فرمایا اور یہ واضح فرما دیا کہ پورے دین سے ارتداد یا دین کے کسی جز سے ارتداد و کفر میں سب برابر ہے، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے۔ دوستوں، مفسرین فرماتے ہیں کہ جب صبح ہوئی تو ان لوگوں کی بھی خواب غفلت سے آنکھ کھلی جو گزشتہ کل قارون کے مکان اور جاہ کے آرزومند تھے۔ قارون کے دھستے ہی ہوش میں آ گئے اور آپس میں کہنے لگے، وائے اور ہائے افسوس، ہم نے جو سمجھا تھا وہ غلط تھا۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ رزق کو فراہ کرتا ہے جس کے لیے چاہے اپنے بندوں میں سے، اور تنگ کرتا ہے جس کے لیے چاہے۔ مطلب یہ ہے کہ ہم سمجھے ہوئے تھے کہ رزق کی وسعت اور فراخی کرامت اور بزرگی کی دلیل ہے، اور تنگی اور تنگ دستی ذلت اور خواری کا نشان ہے۔ قارون جیسے دولت مند کے خسف کو دیکھ کر ہماری سمجھ میں آ گیا کہ ہمارا خیال غلط تھا۔ صحیح حقیقت یہ ہے کہ رزق کی فراخی اور تنگی بمقتضائے مشیت الہی ہے اور وہ خوب جانتا ہے، اس میں عزت و ذلت کا کچھ لحاظ نہیں۔ دوستوں، یاد رہے کہ سعادت اور شقاوت کا دار و مدار ایمان اور کفر پر ہے، امیری اور فقیری پر نہیں۔ رزق کی فراخی اور تنگی اس کی مشیت کے کرشمے ہے۔ دنیاوی عزت و جاہت کو دیکھ کر یہ فیصلہ کر لینا کہ یہ شخص اللہ کے نزدیک مقبول ہے یا غلط، اور ایک فقیر اور درویش کو دیکھ کر یہ رائے قائم کر لینا کہ یہ شخص ذلیل اور خوار ہے، یہ بھی غلط ہے۔ دیکھ لو کہ موسیٰ علیہ السلام خدا کے ایک درویش تھے اور قارون اس زمانے کا سب سے بڑا دولت مند تھا۔ ایک درویش کی دعا سے کس طرح ذلت و خواری کے ساتھ زمین میں دھسایا گیا، جس ذلت و خواری کا تماشا دنیا نے دیکھا۔ جملہ قرآن و حصہ قطع سبب۔ دوستوں، مفسرین لکھتے ہیں کہ قارون کا انجام دیکھ کر اس کی قوم کے لوگ سمجھے کہ معاملہ تو برعکس ہے اور یہ ہماری تنگی اللہ کی نعمت ہے، تو مال و دولت کی حسرت کو چھوڑ کر اپنی تنگی کے شکر میں مشغول ہو گئے اور کہنے لگے کہ اگر اللہ کا ہم پر احسان نہ ہوتا تو ہم کو بھی قارون کی طرح زمین میں دھسا دیتا۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے ہم کو مال و دولت کے فتنے سے بچایا، کیونکہ مال کی کثرت تکبر اور غرور اور فسق و فجور کی تمنا کی تھی، وہ اس نے پوری نہیں کی۔ ہائے خرابی، اللہ ہم کو اس قسم کی تمنا اور آرزو سے پناہ میں رکھے۔ دوستوں، حقیقت یہ ہے کہ منکروں اور ناشکروں کے لیے فوز و فلاح نہیں۔ الحمدللہ ہم اگرچہ مفلس ہیں مگر خوش نصیب ہیں، اور قارون اگرچہ دولت مند تھا مگر بد نصیب تھا۔ کیا برا انجام ہوا۔ مال و زر کی ترقی سے حقیقی فلاح اور کامیابی حاصل نہیں ہوتی، حقیقی فلاح اور کامیابی ایمان عمل صالح سے حاصل ہوتی ہے۔ دوستوں، ویکان کا لفظ جو اس رکوع کے آخر میں 2 مرتبہ آیا ہے، اس کے بارے میں ائمہ نحو کا اختلاف ہے۔ بعض کا مذہب یہ ہے کہ یہ لفظ وے مستقل کلمہ ہے اور اس میں فعل ہے، یعنی عاجب، اور یہ کلمہ تعجب اور ندامت اور حسرت کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ جب کوئی شخص کسی بات پر نادم اور پشیماں ہوتا ہے تو اظہار ندامت و حسرت کے لیے یہ لفظ بولتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ان لوگوں کی زبان سے اتفاقاً جو یہ تمنا نکل گئی تھی، یا لیت لنا مثل ما اوت قارون، جب ان کو متنبہ ہوا تو اپنی اس تمنا اور آرزو پر نادم اور پشیماں ہوئے۔ دوستوں، بعض ائمہ کا خیال یہ ہے کہ یہ کلمہ بطور بددعا، زجر اور توبیخ کے لیے مستعمل ہوتا ہے، اور اس صورت میں آیت کا مطلب ان لوگوں کی زجر و توبیخ ہوگی جنہوں نے اپنی جہالت سے مال فراخی کو عزت اور تنگ دستی کو ذلت سمجھا، اور اس بات پر تنبیہ مقصود ہوگی کہ رزق کی وسعت اور تنگی محض اللہ کی مشیت اور حکمت کے تابع ہے، عزت اور ذلت کی دلیل نہیں۔ اور بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ لفظ ویکان پورا ایک کلمہ بسیط ہے۔ دوستوں، یہ تھا تفصیلی تذکرہ قارون کے واقعے کے حوالے سے جو مفسرین نے قرآن پاک کی آیات کی روشنی میں بیان فرمایا ہے۔
ہر مسلمان کو چاہیے کہ اس واقعے سے عبرت حاصل کرے۔ یہ عبرتناک واقعہ ہمیں یہ درس سے ہدایت دیتا ہے کہ اگر اللہ پاک مال و دولت عطا فرمائے تو اس فرض کو لازم جانے کہ اپنے اموال کی زکوٰۃ ادا کرتا رہے اور ہرگز اپنے مال و دولت پر غرور اور گھمنڈ نہ کرے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی دولت دیتا ہے اور جب وہ چاہتا ہے پل بھر میں دولت چھین بھی لیتا ہے۔ ہر وقت اس کا دھیان رکھتے ہوئے تواضع اور انکساری کی عادت رکھے اور ہرگز کبھی انبیاء و اولیاء و صالحین کی ایذا رسائی و بدگوئی نہ کرے، کیونکہ ان مبارک ہستیوں کی دعا اور بددعا سے وہ ہو جایا کرتا ہے جس کا لوگ تصور اور خیال بھی نہیں کر سکتے۔ دوستوں، یہاں پر ایک ضروری بات کی جانب آپ کی توجہ مبذول کرواتے چلیں کہ آج کل کے دور میں عمومی طور پر علماء اور صالحین کے خلاف پروپیگنڈا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور عام مسلمانوں کو علماء سے متنفر کیا جا رہا ہے، بلکہ اس مقصد میں شیطانی طاقتیں کسی حد تک کامیاب بھی ہو چکی ہیں، کیونکہ یہ عام مشاہدہ ہے کہ ہر محفل میں اور خاص طور پر سیاسی مجالس میں علماء کو تنقید کا نشانہ بنایا جاتا ہے۔ خدا را اگر آپ بھی علماء اور صالحین کے لیے دل میں محبت نہیں رکھتے تو آج ہی سے توبہ کریں، دنیا کی محبت میں اتنے زیادہ گم نہ ہو جائیں کہ دین اور دین والوں سے نفرت کرنے لگے۔ یہ دنیا آپ کے کام نہیں آئے۔ دوستوں، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں اور بتائیں کہ آپ اگلی ویڈیو کون سے اسلامک ٹاپک پر دیکھنا چاہتے ہیں۔ آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔